السلام علیکم۔ آج کا لا ایشوز کے حوالے سے ہمارا بڑا دلچسپ ایک کیس ہے جو آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے یہاں پہ، کہ عدالت کی جانب سے سابقہ مدت کا 30 سال کا نان و نفقہ بیوی کے حق میں اور بیٹی کے حق میں جاری کیا گیا۔ عمومی طور پر عدالتیں 6 سال سے زائد کا نفقہ جاری نہیں کرتی، مگر یہ ایسا ایک کیس تھا، بڑا دلچسپ کیس تھا 2018 کا، جس میں کہ بیوی اور بیٹی کو 30 سال کا سابقہ نان و نفقہ جاری کیا گیا۔ آئیے اس کیس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ عدالت کے کاموں میں ایک اہم امور مقننہ کے بنائے گئے قوانین کی تعبیر و تشریح ہے۔ کچھ عدالتی فیصلے اتنے اہم ہوتے ہیں جو کہ مشعل راہ بنتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے سبق آموز ہوتے ہیں جو لوگوں کے حقوق کو مذاق بنا کر رکھ دیتے ہیں۔ ایسا ہی ایک کیس سامنے آیا جس میں ایک ریٹ پٹیشن جو کہ 2016 میں دائر کی گئی تھی، اس کا فیصلہ کیا گیا۔ اس معاملے میں بیوی نے اپنا اور اپنی بیٹی کا نان و نفقہ طلب کیا تھا۔ بیٹی کی تعلیم و صحت اور شادی کے اخراجات کی مد میں سابقہ مدت کا خرچہ مانگا تھا۔ اب اس میں سوال مدت کا تھا۔ اب تک جتنے بھی عدالتی فیصلے سامنے آئے ہیں ان میں سابقہ مدت کے 6 سالوں تک کا نفقہ بیوی کو جاری کیا گیا تھا۔ اس مقدمے کا فیصلہ کرتے ہوئے فاضل جج صاحب نے کہا کہ اس میں بات شوہر کی بیوی اور بیٹی کے لیے اسلامی احکامات کے مطابق فرائض کی ہے۔ شوہر کا کہنا تھا کہ بیوی چونکہ اس کے ساتھ نہیں رہ رہی، اس وجہ سے اپیلیٹ کورٹ نے سابقہ مدت کا 6 سال کا خرچہ غلط طور پر جاری کیا۔ موصوف نے اپنے ہی پاؤں پر کلہاڑی اس طرح ماری کہ وہ اس فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ میں پہنچ گیا، جہاں سے اس کو 30 سال کا نان و نفقہ جاری کرنے کا حکم ہوا۔ عدالت نے پورے حالات و واقعات کا جائزہ لینے کے بعد کہا کہ بیوی کے گھر چھوڑنے کر جانے کی وجہ خاوند کا ظلم پر مبنی رویہ تھا۔ بہت بار وہ جرگوں کی مداخلت کے باعث دوبارہ سے اپنی شادی شدہ زندگی بچانے کی خاطر گھر واپس لوٹ آئی، مگر پھر خاوند کے ظالمانہ رویے کے باعث ماں باپ کے گھر جانے پر مجبور ہو جاتی۔ عدالت نے کہا کہ جس دن سے شادی ہوئی ہے اسی دن سے خاوند بیوی بچوں کو نان و نفقہ ادا کرنے کا اسلامی قانون کے تحت پابند ہو جاتا ہے۔ اس مقدمے میں بیوی نے پچھلے 30 سالوں سے اپنے ماں باپ کے گھر میں اپنی زندگی گزاری تھی۔ خاوند نے طلاق بھی نہیں دی تھی، مگر نفقے کے نام پر کبھی 1 روپیہ بھی نہیں دیا تھا، اور نہ ہی اپنی بیٹی کو کبھی خرچہ دیا تھا۔ اور ایک مسلمان عورت جو کہ اسلامی قانون کے تحت حفاظت میں ہو، اس پر یہ ظلم عظیم ہے۔ ہائی کورٹ نے اپنے مشاہدے میں کہا کہ آئین کے آرٹیکل 2A کے مطابق ملک کا بنیادی قانون قرآن و سنت ہے، اور مسلم آئلی قوانین آرڈیننس 1961 کی دفعہ 9 جو کہ ایک خاص قانون ہے، اس میں کہیں بھی درج نہیں کہ سابقہ کتنی مدت تک کا نان و نفقہ طلب کیا جا سکتا ہے۔ بیوی کو شوہر کی جانب سے جو نان و نفقہ عطا کیا جاتا ہے وہ اسلامی احکامات کے مطابق ہوتا ہے، چلائے جاتے ہیں۔ موجودہ مقدمے میں شوہر پٹیشنر نے اپنی بیٹی کی تعلیم و شادی کے اخراجات اور بیوی کے روزمرہ کے اخراجات، روٹی کپڑا وغیرہ کے نام پر کبھی اسے 1 روپیہ بھی نہیں دیا تھا۔ اس وجہ سے قانون میعاد سماعت 1908 کے آرٹیکل 120 کے تحت سابقہ مدت کا نان و نفقہ قطعی مفہوم میں قابل اطلاق نہیں۔ خاوند اس وقت سے نفقہ ادا کرنے کا پابند ہے جب اس کی شادی ہوئی تھی اور جب اس کی بیٹی پیدا ہوئی۔ ریکارڈ سے ثابت تھا کہ خاوند نے خود جرح میں تسلیم کیا تھا کہ اس نے اپنی بیوی اور بیٹی کو کبھی نفقے کے نام پر 1 روپیہ بھی نہیں دیا۔ نچلی دونوں عدالتوں نے غلطی کی کہ وہ شوہر کے اعتراف کے باوجود صرف 6 سال کا ہی نفقہ جاری کیا۔ خاوند پابند تھا کہ وہ سابقہ مدت کے 30 سالوں کا نان و نفقہ، جس میں بیٹی کی شادی کے اخراجات بھی شامل تھے، ادا کرے۔ ہائی کورٹ نے اپنے مشاہدے میں کہا کہ بیوی اور بیٹی کے ساتھ انصاف نہیں ہوا۔ اس وجہ سے باوجود اس کے کہ بیوی نے نچلی عدالتوں کے فیصلوں کو چیلنج نہیں کیا، جو کہ شاید اس وجہ سے کہ وہ معاشی طور پر اس کو برداشت نہ کر سکتے ہوں، لیکن ہائی کورٹ آرٹیکل 199 کے تحت اپنے آئینی اختیار سماعت کو استعمال کرتے ہوئے اس فریق کو داد رسی مہیا کرتی ہے جس کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہو۔ اس وجہ سے دونوں نچلی عدالتوں کے فیصلوں کو منسوخ کرتے ہوئے مقدمے کو ترمیم کر کے دعویٰ مدعیہ رسپونڈنٹ کے حق میں بمطابق استدعاء ڈگری کر دیا گیا۔ پشاور کی عدالت عالیہ کے اس اہم فیصلے کو جسٹس محمد یونس تھیم صاحب نے جاری کیا۔ اس فیصلے میں اہم بات یہ سامنے آئی کہ مسلم آئلی قوانین آرڈیننس 1961 کی دفعہ 9 جو کہ نان و نفقے سے متعلق ہے، اس میں کہیں بھی سابقہ مدت کے نان و نفقے کی میعاد کا ذکر نہیں۔ اگر حالات و واقعات کو دیکھا جائے تو قانون میعاد سماعت
1908 کا آرٹیکل 120 بھی سخت مفہوم میں نہیں لیا جا سکتا۔ قانون کا مقصد انصاف کی فراہمی ہے۔ عدالت جب اپنے جوڈیشل مائنڈ کا استعمال کرتی ہے تو پھر تکنیکی ضوابط سے زیادہ اہم عدل و انصاف کی فراہمی ہوتی ہے۔ 2018 میں رپورٹ اس مقدمے نے نئی تاریخ رقم کی۔ جزاک اللہ خیر۔